ایک سندر سے جنگل میں ایک کالو کوا اپنی پیاری سی دوست پنکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن کالو کوا پنکی سے کہتا ہے، ارے پنکی، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ دوسرے جنگل جا کر اپنی بہن سے مل آؤں۔ بہت عرصہ گزر چکا ہے، خیر خیریت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ارے کالو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور سفر کافی لمبا ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ ارے پنکی، تم چنتا نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی بہن کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ ارے کالو، چلو بازار چلتے ہیں، تم نے جو بھی لینا ہو وہ لے لینا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ پڑتے ہیں اور بازار کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بازار پہنچ کر وہ ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے پنکی، کاش تم بھی میرے ساتھ چل سکتی، میری بہن تم سے مل کر بہت خوش ہوتی۔ ہاں کالو، دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے، لیکن اگر ہم دونوں چلے گئے تو ہمارے گھر کا خیال کون رکھے گا؟ اچھا چلو، اب بازار آ گیا، چیزیں لے لو جلدی سے، گرمی ہو رہی ہے، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں بازار سے چیزیں لے کر واپس گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ اگلی صبح کالو کوا پنکی سے مل کر دوسرے جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ تھک جاتا ہے اور اسے بہت گرمی محسوس ہوتی ہے اور اس کا پانی پینے کا من کرتا ہے، لیکن آس پاس پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ سمے بعد جب وہ پھر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو چکرا کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک کوا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی سیوا کرتا ہے، لیکن کالو کوے کو ہوش پھر بھی نہیں آتا۔ ارے اس کالو کوے کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ اتنی گرمی میں کہاں جا رہا تھا، میں اس کا پتہ کیسے لگاؤں؟ یہ مجھے اس جنگل کا تو نہیں لگ رہا۔ ادھر جب 2 دن تک کالو کوا گھر واپس نہیں آتا تو پنکی چنتت ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے۔ سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ تھک ہار کر گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایک کوے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے سنو سنو سنو، مجھے ایک کوا بے ہوش حالت میں ملا ہے اور اس کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک پھولوں کی ٹوکری بھی پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی اسے جانتا ہو تو میرے گھر میں بے ہوش حالت میں موجود ہے۔ پنکی اس طرف چل پڑتی ہے جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تبھی اسے درخت پر ایک کوا بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے کوے بھیا، میرا دوست کالو 2 دن سے گھر واپس نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ کالو ہی ہو، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ کوا پنکی کو اپنے گھر لے چلتا ہے۔ گھر پہنچ کر پنکی دیکھتی ہے کہ وہ کالو کوا ہی ہوتا ہے۔ ارے بہن، یہ تو میرا دوست ہے۔ ارے کالو، تم تو اپنی بہن کے گھر گئے تھے، پھر یہاں کیسے آ گئے؟ اٹھو کالو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ارے بہن، تم چنتا مت کرو، میں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، اس نے کہا کہ اس کو بہت گرمی لگی ہے، اس کو ہوش آنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ ارے بھائی، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، تم نے کالو کا بہت خیال رکھا، بس میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اب میں کالو کو لے جاتی ہوں، میں اس کا خود دھیان رکھوں گی۔ ارے بہن، یہ ٹھیک ہو جائے پھر لے جانا اس کو۔ نہیں کوے بھیا، یہ میرا دوست ہے، اس کا دھیان رکھنا میرا فرض ہے۔ کوا اور پنکی مل کر کالو کو اس کے گھر سے لے جاتے ہیں۔ پنکی اس کا ہر طرح سے دھیان رکھتی ہے۔ پھر ایک دن کالو کوے کو ہوش آ جاتا ہے
اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پنکی اسے پوری بات بتاتی ہے۔ ارے پنکی، مجھے اس دن اتنی گرمی لگی کہ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ تبھی وہاں پر دوسرا کوا آ جاتا ہے۔ ارے آؤ کوے بھیا، دیکھو کالو کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ارے بہن، میں بھی اس کو ہی دیکھنے آیا تھا۔ اسے ٹھیک دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کوے بھائی، تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ ارے نہیں کالو، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر ہم پکچھی ایک دوسرے کی سیوا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر میں تمہارے مشکل وقت میں تمہیں بے ہوش پڑا چھوڑ کر چلا جاتا تو کل کو میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ کون دے گا؟ اس لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے میں بھی تم دونوں کا دوست ہوں اور میرا نام ڈوڈو کوا ہے۔ اس کے بعد پنکی، کالو اور ڈوڈو کوا خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگ جاتے ہیں۔ ایک سمے کی بات ہے کہ ایک سندر سے جنگل میں بہت سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک پنکی چڑیا بھی رہتی تھی جس نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہوئے تھے۔ ارے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میرے سندر سے بچے اس گھونسلے میں کھلیں گے۔ مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار ہے۔ ایک دن جب پنکی چڑیا رات کو سو کر اٹھتی ہے تو اس کے گھونسلے میں 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بدصورت بچے پر پڑتی ہے تو اس کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ ارے یہ اتنا بدصورت کیوں ہے؟ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو میری طرح سندر ہوتا۔ مجھے لگتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی پکچھی نے اپنے بچے سے میرا بچہ بدل لیا ہے۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ بدصورت بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ دور جا کر وہ درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے، ارے میرے بچے، تم یہاں پر بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے بھوجن لے آتی ہوں، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ ارے ماں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ارے تم چنتا مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایک طوطا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تم کون ہو؟ تمہاری ماں کدھر ہے؟ اب تو رات ہونے والی ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میری ماں صبح سے بھوجن لینے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، تم اب میرے ساتھ میرے گھر چلو، اب تو رات ہونے والی ہے، تم اکیلے مت بیٹھو۔ طوطا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور بہت دن تک اس کی ماں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ملتی۔ ایک دن طوطا بچے سے کہتا ہے، ارے بچے، تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اب میں نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اب تم میرے بیٹے بن کے میرے گھر میں رہو گے، میں بھی اکیلا ہوں، بڑھاپے کے سہارے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اب تم اپنی ماں کو بھول جاؤ، میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بچہ طوطے کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ طوطا اس کا نام بنٹی رکھتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب طوطا بنٹی کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بنٹی کہتا ہے، ارے دیکھو، وہ چڑیا وہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، چلو جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کے کسی کام آ جائیں۔ وہ دونوں اس چڑیا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنٹی فوراً اس چڑیا کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ارے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟
ارے تم مجھے ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو منّے کی ماں ہوں۔ ارے ماں، آپ کو یاد ہوگا آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ طوطے انکل نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ارے میرے بچے، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ منّے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ارے ماں، منّا کہاں ہے اور تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بہت کھانسی لگ گئی تھی۔ منّے کو میرا ہر وقت کھانسنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا کہ میں کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بنا لوں۔ ارے بہن، تم برا مت ماننا، آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بنٹی بدصورت تھا، اس لیے تم اسے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ منّا تمہیں پسند تھا، اس لیے تم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج اس منّے نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ہاں طوطے میاں، مجھے آج بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بہن، تمہارا بیٹا بنٹی بہت اچھا ہے اور فرمانبردار ہے۔ میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ کاش تم نے اسے اس دن اکیلا نہ چھوڑا ہوتا تو آج تم شانتی سے اپنا جیون بتا رہی ہوتی۔ اچھا بہن، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلو اب ہمارے ساتھ، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اب تو بنٹی بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اڑ پڑتے ہیں اور اپنا باقی کا جیون شانتی سے بتانے لگ جاتے ہیں۔